السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ شریف وہ مقدس مقام جہاں جانے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مکہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکہ شریف جانے کے بعد وہ کون سے مقدس مقامات ہیں جہاں کی زیارت تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے؟ آئے میں آپ کو ان زیارات کی مختصراً لسٹ دکھاتا ہوں۔ بیت اللہ شریف تمام زیارات میں سب سے افضل مقام رکھتا ہے۔ حجر اسود جنت کا وہ پتھر جو کعبہ شریف میں نصب ہے، جس کا بوسہ لینا یا استعلام کرنا مستحب ہے۔ ملتزم باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان وہ خاص دیوار جس سے چمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ میزاب رحمت بیت اللہ کی چھت کا وہ پرنالہ جو حتیم کی طرف بہتا ہے، اس کے نیچے نہانے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جس پتھر پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس پہ اس کے پیروں کے نشان ہیں۔ بئر زمزم جو پہلے مطاف میں ہوا کرتا تھا، آج بھی وہاں پر ایک نشان دیا ہوا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آج بھی یہ نشان موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رکن یمانی بیت اللہ کا وہ کنارہ جس پہ خلاف نہیں چڑھایا جاتا، جس کے دیوار کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ رکن یمانی کا استعلام کرنا مستحب ہے۔ مصلی حضرت جبریل یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نماز پڑھ کے سکھائی۔ یہ باب کعبہ سے حتیم کے درمیان کا علاقہ ہے، آپ جب بھی جائیں وہاں کی زیارت کریں۔ صفا اور مروہ وہ مقدس پہاڑیاں جس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے زمزم کا اجرا فرمایا۔ ابو جہل کا گھر گیٹ نمبر 23 مروہ گیٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کو سامنے جو لیٹرینیں نظر آتی ہے، یہی لیٹرینیں ابو جہل کا گھر تھا جس پر اب لیٹرینیں بنائی گئی ہیں۔ مکتبہ مکۃ المکرمہ وہ مقدس مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش ہے۔ باب السلام گیٹ سے جیسے آپ نکلتے ہیں، ابو جہل کے لیٹرین کے بعد تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر واقع مکتبہ مکۃ المکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش۔ جبل ابو قبیس وہ مقام ہے جہاں پر شق قمر کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو قمر جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ماؤنٹ ابو قبیس۔ شب ابی طالب ایگزیکٹ لوکیشن تو معلوم نہیں، لیکن جو سرنگ نفق بنی عامر کے نام سے ہے اور ساتھ میں پارکنگ ہے، صفا اور مروہ کے سامنے کا جو علاقہ ہے، جبل ابو قبیس اور جبل خاندامہ کے درمیان جو علاقہ ہے، یہی علاقہ شب ابی طالب تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک محصور رہے۔ جبل ابو قبیس اور جبل خاندامہ کے درمیان کا علاقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے اس کے بیک سائڈ پہ پارکنگ ہے، وہاں پر اس علاقے کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے شب ابی طالب کا علاقہ۔ باب المروہ سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر واقع جنت المعلی قبرستان، جہاں پر حضرت ختیجہ الکبریٰ اور کئی صحابہ اکرام مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے وہاں سے اگر آپ کھڑے ہو کے باہر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی یہ قبرستان نظر آ جاتا ہے۔ جنت المعلی کے برابر میں مسجد جن واقع ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی اور انہی جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت بھی کی۔ مسجد جن بالکل یہ جنت المعلی کے برابر میں واقع ہے۔ مسجد جن کے برابر میں مسجد شجرہ واقع ہے، جہاں پر کفار کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا اور درخت خود چل کر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ مسجد شجرہ بالکل مسجد جن سے آپ تھوڑا سا فاصلے پر نیچے کی طرف واپس آئیں گے تو یہ مسجد واقع ہے۔ مسجد شجرہ کے سامنے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد رایا ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جھنڈا لہرایا تھا۔ اس مقام پر بعد میں مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد رایا رکھا گیا اور اسی مسجد کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت چونکہ اس پہ جھنڈا لہرایا گیا تھا، اسی مناسبت سے مسجد اجابہ جنت المعلی سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع، جبکہ حرم سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنا خیمہ نصب کیا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور یہی سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ جبل کعبہ باب عمرہ کی راہداری یہ جبل کعبہ پہ بنائی گئی ہے۔ جبل کعبہ وہ پہاڑی ہے جس کا پتھر خانہ کعبہ کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جبل کعبہ پہ بنائی گئی ہے۔ دار الہجرہ یا حضرت ابوبکر صدیق کا گھر باب ملک فہد سے جیسے آپ نکلتے ہیں اور سامنے مکہ ہلٹن ٹاور ہے، اسی یہاں پر پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوا کرتی تھی جس پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا۔ ایگزیکٹ لوکیشن تو معلوم نہیں، لیکن اسی بلڈنگ میں ابھی حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ جبل عمر کے ساتھ جرول کی طرف جاتے ہوئے سبیکہ قبرستان موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہی پر اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ مدفون ہے۔ جیسے آپ باب عمرہ سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کے یہ سبیکہ قبرستان موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے باب العمرہ نظر آ رہا ہے۔ بئر طوٰ وہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرتے وقت ٹھہرتے تھے، یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے اور اسی کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ جبل عمر والے راستے سے جب آپ جرول کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام موجود ہے۔ سبیکہ قبرستان سے تھوڑا سا ہی آگے ہے، یہی راستہ ہے جہاں سبیکہ قبرستان بھی موجود ہے۔ بئر طوٰ کعبہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مسجد عائشہ، مسجد تنعیم یا مسجد عمرہ، تینوں نام اسی مسجد کے ہیں۔ سب سے زیادہ زائرین کعبہ کے بعد وہ اسی مسجد میں آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو
اجازت دی تھی کہ وہ یہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھے۔ اسی مسجد سے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں، یہ حرم کے حدود سے باہر ہے، اس لیے یہاں سے حضرت عائشہ نے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ مسجد نمیرہ یا مسجد نمرہ، یہ وہ مسجد ہے جو عرفات کے میدان میں واقع ہے۔ اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ پڑھایا۔ یہ مسجد پورے سال بند رہتی ہے، صرف حج کے سیزن میں یہ کھل جاتی ہے، لیکن وہاں آپ نوافل اور نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ اس کے لیے مختص کی ہے۔ یہ مسجد میدان عرفات کے بالکل سنگم پہ واقع ہے۔ دراصل یہاں ایک وادی ارنا کے نام سے موجود تھی، جس میں ایک علاقہ نمیرہ کے نام سے تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اسی جگہ پر بعد میں یہ مسجد تعمیر کی گئی جہاں پر حج کا آخری خطبہ پڑھایا جاتا ہے۔ میدان عرفہ یا ماؤنٹ عرفہ، وہ مقام جہاں حاجی کو 9 ذی الحجہ کے دن خطبے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، چاہے ایک گھڑی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حج کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ یہی فرمایا تھا۔ یہی وہ میدان ہے جہاں قیامت کے روز محشر کا میدان سجے گا اور یوم حساب ہوگا۔ جبل رحمت یا ماؤنٹ عرفات، وہ پہاڑی جو عرفات کے میدان میں موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دعا یہی پر قبول ہوئی تھی اور دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی تھی۔ مزدلفہ، وہ جگہ جہاں حاجی کھلے آسمان تلے رات بسر کرتے ہیں، 4 کلومیٹر یہ طویل ہے۔ مسجد مشعر الحرام بھی یہی پر واقع ہے۔ مسجد مشعر الحرام مزدلفہ میں موجود مسجد المشعر الحرام وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اسی نام سے مذکور ہے۔ یہ مسجد مسجد خیف منی اور مسجد نمیرہ عرفات کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ 1200 نمازیوں کی گنجائش اس مسجد میں موجود ہے۔ یہی سے حاجی جمرات کے لیے کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ مسجد المشعر الحرام۔ وادی محصر، وہ تاریخی مقام جو منی اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے، جہاں پر ابرہہ کی فوج پر ابابیل نے کنکریوں سے حملہ کیا اور اس کے ہاتھی اسی جگہ دھنس گئے تھے۔ یہ منی کے شروع ہونے سے پہلے اور مزدلفہ کے ختم ہونے کے بعد یہ ایریا ہے وادی محصر، جہاں پر فیل کا واقعہ پیش آیا تھا اور جس کو عام الفیل اس سال کو بھی کہا جاتا ہے۔ وادی محصر یہ وہ ایریا ہے۔ منی، دی سٹی آف ٹینٹ، یعنی خیموں کی بستی، یہ دنیا کی سب سے بڑے خیموں کی بستی ہے۔ یہ تقریباً 6 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہاں پر 1,00,000 ایئر کنڈیشن نصب کیے جاتے ہیں حج کے دنوں میں۔ منی، دی سٹی آف ٹینٹ۔ منی میں واقع مسجد خیف ایک بہت ہی مبارک جگہ ہے۔
کہا جاتا ہے کہ یہاں 70 کے قریب انبیاء نے نماز ادا کی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء بھی تھے۔ بعض احادیث میں ہے کہ 70 کے قریب انبیاء مدفن ہیں۔ اس کے ایک طرف وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ رمی کی جگہ ہے، انتہائی خوبصورت اور بڑی مسجد ہے۔ یہ بھی حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے، باقی دنوں میں یہ بند رہتی ہے۔ مسجد خیف، مسجد بیعہ مینا میں موجود وہ مسجد جس کے آثار مینا میں کھدائی کے دوران نمودار ہوئے، یہی وہ مقام ہے جہاں مدینے سے پہلا قافلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر ان سے ملاقات کی اور یہی پہ ان سے بیعت لی۔ جمرات کے بالکل قریب یہ مسجد واقع ہے، اس میں ایک کنواں بھی ہے اور بالکل جمرات سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں بالکل جمرات کے ساتھ یہ مسجد واقع ہے۔ جمرات 3 مقامات پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مناسک حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ نہر زبیدہ، ملکہ زبیدہ کے بنائی ہوئی وہ عظیم الشان نہر جو تقریباً 3300 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جسے کوفہ سے لے کر مکہ تک کے پانی کی ترسیلات کے لیے بنائی گئی۔ اس کے پانی سے تقریباً 100 سال تک مینا اور مکہ کے لیے پانی کی ترسیلات مہیا رہی۔ پورے مکہ میں اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، خاص طور پہ مینا میں اس کے آثار بہت واضح ہے۔ جبل نور یا غار حرا، وہ مقدس مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ کعبہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل طور واقع ہے، جس میں غار ثور ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہیں پر پناہ لی تھی۔ اس سرنگ تک جانے کے لیے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر پر واقع ام المومنین میمونہ بنت الحارث کی قبر مبارک مدینہ سے آتے ہوئے جب 20 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ کے لیے رہ جائے، تفتیش کے بعد تو ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے یہاں بہت کم لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا۔ مکہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مسجد بلال بن رواحہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس پر سعودی حکومت نے ابھی یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ الحدیبیہ، وہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ طے پایا، اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ مکہ سے تقریباً 36 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام موجود ہے۔ پرانے زمانے کے آبادی کے آثار اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ الحنین، وہ مقام جہاں جنگ حنین واقع ہوئی، شہدائے حنین کا مقبرہ بھی وہاں موجود ہے۔ مکہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد جعرانہ کے بعد یہ مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ طائف جاتے ہوئے یہ آتا ہے۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے جنگ کے بعد مسجد جعرانہ کے پاس عمرے کے لیے احرام باندھا، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ اشعار فرمائے تھے۔ الکسوہ فیکٹری کعبہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے، بغیر پرمٹ کے وہاں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ پرمٹ لیتے ہو تو غلاف کعبہ پر کام کرنے کا بھی موقع آپ کو ملتا ہے۔ مکہ میوزیم خانہ کعبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہاں پر بہت ساری خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ نوادرات موجود ہے۔ غلاف کعبہ کیسے تیار کیا جاتا ہے، آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کا مکمل نقشہ، جو چیز خانہ کعبہ میں استعمال ہوتی ہے اس کو یہاں محفوظ کیا جاتا ہے۔ صبح 9 سے شام 4 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے، آپ اس دوران جا سکتے ہیں۔ بہت ساری کعبہ سے ریلیٹڈ نوادرات اس میں موجود ہیں۔ خم نامی علاقہ جو غدیر خم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ پڑھایا۔ مکہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خطبہ فرمایا۔ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میقات الجحفہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہاں پر ایک چشمہ ہوا کرتا تھا۔ چشمے کے آثار آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ چشمہ ہے جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، تو آثار آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں کا طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔